السلام علیکم یا علی مدد۔ پہلے تو میں ملتمس سے دعا کریں عزیزی مولانا جعفر رضا جعفر کے حق میں، خصوصاً حضرت علامہ ڈاکٹر الحاج محمد شاہ اکبر صاحب کہ خدا نے الحمدللہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے پودا لگایا تھا وہ مجھے وہ شجر بار آور اور باثمر نظر بھی آ رہا ہے، اور مستقبل میں یہی امیدیں اس سے زیادہ وابستہ ہے۔ بابا بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلاة نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
بلند صلوات۔ سب سے پہلے میں تمام تر سامعین و حاضرین سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ موصل الملت جناب حضرت علامہ ڈاکٹر الحاج محمد حسین اکبر صاحب کی والدہ معاہدہ مرحومہ مغفورہ کی روح پرفتوہ کو ثواب پہنچانے کے لیے سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 55 کی سورہ الرحمن کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ تقریباً ہر وہ بچہ جو آغوش حیدری کا پربودہ ہے وہ اس آیت کے ترجمے کو بچپن سے اپنے صفحہ ذہن پر اور لوح دل پر نقش کیے چلا آ رہا ہے۔ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے بالکل سادہ انداز میں مرج البحرین یلتقیا، اللہ نے 2 دریا جاری کیے جو آپس میں مل گئے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں دریاؤں کے مابین درمیان ایک ایسا برزخ یعنی واسطہ اور وسیلہ رکھ دیا ہے جو ان دونوں کی پہچان کا وسیلہ ہے۔ برزخ بینہما، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا برزخ ہے، ایک ایسا فاصلہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، جو ان دونوں دریاؤں کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم دونوں مل کر اس منعم حقیقی کی، اللہ کی کس نعمت کا انکار کرو گے، اس کی کس نعمت تم جھٹلاؤ گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ یہ دریا عام دریا نہیں ہے، یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، یہ وہ دریا ہیں جن میں سے بڑے اور چھوٹے موتی برآمد ہوتے ہیں۔ یہ تھا مختصر سے لفظوں میں ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے ان دریاؤں کی طرف کہ ان 2 دریاؤں سے مراد کون سے دریا ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تفسیر عامہ اور تفسیر خاصہ، دونوں کی تفسیروں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں، مفسرین میں سے اکثر مفسرین ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان 2 دریاؤں میں سے ایک دریا کو دریائے روم اور دوسرے دریا کو دریائے فارس تحریر کیا ہے۔ ان کا تحریر کرنا
اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس تفسیر کو ماننے کا تو اللہ کا فیصلہ کن فیصلہ ہے کہ یہ وہ دو دریا ہیں جن میں سے صرف موتی برآمد ہوتے ہیں۔ آپ ذرا خاموش ہو گئے، بیٹا ذرا آگے آئے، میں بھی ذرا آگے صاحب جی ذرا آگے تشریف آگے، بیٹا تم ذرا آگے آئے، آگے آئیے صاحب ذرا تشریف آئے۔ بہت بڑا تھا جو آپ کے سروں سے گزر گیا، یہ خام خواہ پر رکھا ہوا ہے درمیان، بھلا علی والوں کا آپ سے کیا کام جو آپ نے یہ حالت کی، ضرور پڑھیے گا صلاح اٹھاؤ آتا ہی سے اٹھاؤ جو یہ ہاں کوئی کپڑا کپڑا سنبھالو اٹھاؤ خام خواہ بڑی پہ حال ہونا چاہیے۔ یہ لکھا ہے، اب یہ جو ماحول ہے الحمدللہ میں محرم کے دوران بھی کہتا رہا ہوں اور ساری زندگی جب تک مولا نے پڑھنے کی توفیق دی ہے کہتا رہوں گا کہ جہاں ہمارے مراکز علمیہ میں سے اور تلے ہیں ان میں سے یہ ایک انتہائی مستحکم اللہ نے ہمیں ڈاکٹر صاحب کے زیر سایہ محمد و آل محمد کی نظر کرم کے ساتھ یہ تلا بخشا ہے، تو یہاں بات کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا یہ گیا ہے کہ ان دو دریاؤں میں سے مراد ایک دریائے فارس ہے اور ایک دریائے روم ہے۔ میں کہتا ہوں وجہ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ وہ دو دریا ہیں جن میں سے آبی جمادات، آبی نباتات، آبی ضرر رساں، شاباش بیٹا آپ کو تکلیف تو دی میں نے، چلو جی یہ ہٹا دو بیٹا، انہیں ہٹاؤ یہاں سے۔ خاندانی رسول پر بلند صلوات۔ آگے کا تو پاؤں سے آگے کا، انہیں بیٹا پاؤں سے آگے کا اور آگے کا، بابا جی گرم ہے انہیں آگے کا، یوں پاؤں سے آگے کا چھوڑ دو، چلو ضرور پڑھیں گی سلام، چلو اسی لیے تاکہ آپ کو تو یہ کہنا کہ ان دو دریاؤں سے مراد یہ دو دریا ہیں، تو اللہ کا آیت میں فیصلہ ہے یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دو دریاؤں میں سے پھیکیاں برآمد نہیں ہوتی۔ یہ جو دو دریا ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو آیت بتا رہی ہے، جیسے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ آیت بتا رہی ہے کہ تم حاجی بنا رہے ہو، حالانکہ حاجی تو اللہ نے بنانا ہے، تو یہاں پر آیت واضح کر رہی ہے کہ یہ وہ دو دریا ہیں جن میں سے ضرر رساں آبی جانور برآمد نہیں ہوتے، یا جن سے جمادات، آبی جمادات، نباتات، حیوانات برآمد نہیں ہوتے، جن میں سے ریت کے ذرے اور مٹی کے تودے برآمد نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ دو دریا ہیں جن میں سے بڑے موتی اور چھوٹے موتی برآمد ہوتے ہیں۔ اللہ جنہوں یہ لکھ دیا ہے کہ ان دو دریاؤں میں سے ایک دریا ہے آب شیری، یعنی جو میٹھے پانی والے ہیں، ایک وہ دریا مراد ہے، اور ایک ہے آب شور، یعنی وہ دریا مراد ہے جو نمکین ہے، یعنی جو انسان کو پیاس بجھانے کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ کہ موتی ہمیشہ فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں موتی ہو اور وہ فائدہ پہنچانے سے قاصر رہے،
تو اللہ فرما رہے ان سے دو دریا اس میں سے بڑے اور چھوٹے موتی برآمد ہو رہے ہیں، یعنی جنہوں نے ہر وقت فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اب پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے دریا ہیں، کہ جو دریا آپس میں ملے ہیں تو، لیکن جس طرح پھول اور اس کا رنگ ایک نظر آتا ہے، اسی طرح یہ دو دریا ملے ہیں کہ ایک نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ دو دریا کون سے ہیں، اور وہ جو لؤلؤ والمرجان ان میں سے برآمد ہو رہے ہیں وہ کون سے ہیں۔ اب چونکہ پہلی دن حالت تفسیریں اور بھی ہیں، مثلا آسمان سے نازل ہونے والا جو پانی ہے اس کو بھی ایک دریا لکھا گیا ہے، اور جو زمین کے سینے پر جانے کرنے والا پانی ہے اسے بھی دریا لکھا گیا ہے۔ اچھا پھر بحرین میں سے المنجد، لسان العرب اور مفردات راغب اصفہانی اور باقی لغت کی کتابوں کے مطابق بحرین میں سے جس طرح بحر کا لفظ سمندر پر بولا جاتا ہے، اسی طرح وہ جگہ جہاں آب کثیر ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے، یعنی وہ خشک نہیں ہوتا، اسے بھی بحر کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ وہ دو بحر ہیں جو ہمیشہ جاری و ساری رہ رہے ہیں اور رہتے رہے۔ آپ کبھی پڑھیں گے سردی کے عالم میں، تو یہاں کون سے دو دریا ہے، باقی تفصیلوں سے ہٹ کر، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ مجازی طور پر بھی کچھ لوگوں نے اس کی تفصیل بھی کی ہے کہ مجازن ایک دریا سے مراد مومن ہے اور ایک دریا سے مراد کافر ہے، لیکن ہم یہ تفصیل کیسے مانگیں؟ اللہ تو کہتا ہے مل گئے ہیں، مومن اور کافر تو کبھی مل نہیں سکتا۔ تو اس کے علاوہ بھی کافی ساری تفاصیر میں تفصیل کے حوالے سے بہت کچھ درج ہے۔ اب ہم مختصر پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان دو دریاؤں سے مراد کون سے دو دریا ہیں۔ یہاں میں حوالہ دوں گا اپنے مرکز علمی کے پیش نظر اہل سنت کی کتاب کا پہلے، پھر حوالہ دوں گا اہل تشیع کی کتاب۔ اہل سنت کی کتاب میں سے جس سے میں اس وقت بطور حوالہ پڑھ رہا ہوں وہ کتاب ہے میرے سنی بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تاریخ بغداد۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر کسی کو تاریخ بغداد عام نہیں مل سکتی تو پھر میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو عام مل رہی ہے۔ تقریباً تمام مدارس میں، وہ مساجد میں اور مولانا کی لائبریریوں میں وہ کتاب پائی جاتی ہے، وہ ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6 عربی میں، اس میں بھی یہ تفسیر درج ہے جو تاریخ بغداد میں ہے، اور یہ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 ہے۔ اس میں ہے کہ امت یعنی امت اسلامیہ کے بہت بڑے علم کے سمندر جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفصیل پوچھی گئی کہ یہ دو دریا کون سے ہیں اور وہ لؤلؤ والمرجان کون ہیں کہ جن کی اللہ تعریف کرتے ہوئے زبان بے زبانی کے ساتھ قرآن میں قصیدہ سنا رہا ہے۔ جو فرمائی صاحب یعنی خود اللہ جاری کرنے والا بھی اللہ ہے، دریاؤں کو ان دریاؤں کو باقیوں کی طرح وجود میں لانے والا بھی اللہ ہے، اور ان کے سینوں میں ایسے خزانوں کو پنہا رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن اللہ کو ان دریاؤں پر اتنا ناز تو ہے کہ اللہ چاہتا ہے جب تک قرآن رہے تب تک ان دریاؤں کا ذکر جاری رہے۔ تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ان دو دریاؤں سے مراد کون سے دو دریا ہیں، تو انہوں نے تفسیر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دو دریاؤں سے مراد علی و فاطمہ، ایک دریا کا نام علی ہے،
بیٹا چار بیٹے میرا بیٹا سر جیتے رہو میرا آپ ہی نے تو آگے بڑھنا ہے اور تمہیں سنبھالنا ہے. تو ان دو دریاؤں میں سے مراد کون سے دو دریا ہیں؟ یہ تفسیر در منصور میں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا علی و فاطمہ کتنا بھرا مدینہ تھا اصحاب رسول سے. ایک جب تفسیر بتائی گئی ان دو دریاؤں کی تو نام کس کا دیا گیا؟ علی و فاطمہ، کہ ایک علی ہے اور ایک فاطمہ ہے. تو خدا نے ان دونوں کو کیا کہا ہے؟ دریا. اور دریا بھی کون سا؟ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. یعنی باقی دریا کبھی خشک ہو جاتے ہیں اور کبھی جاری رہتے ہیں، لیکن یہ علی و فاطمہ فضل و فضیلت کے، علم و حکمت کے، جود و ثقافت کے، عصمت و طہارت کے، منصب ولایت کے. یہ بہت پیارا فکرہ تھا جو آپ کو خیر بھی بیٹے ہیں نا، یہ منصب ولایت کے. آپ کہیں گے منصب ولایت میں آپ فاطمہ کو کیسے لا سکتے ہیں؟ اور اللہ کے بندو اگر فاطمہ کو علی سے نکال دو تو بعد میں علی مکمل نہیں رہتی. تو بعد میں اہل بیت کی تکمیل نظر نہیں آتی. تو جناب فاطمہ ایک دریا یعنی منصب ولایت کا، علم و حکمت کا، فضل و فضیلت کا، عصمت و طہارت کا ایک دریا علی ولی اللہ ہے اور دوسرا دریا فاطمہ الزہرا ہے. ضرور پڑھیے گا دیکھیے مجھے معاف کیجیے گا میری زبان پر فکرہ آ گیا ہے، میں پڑھانا نہیں چاہتا. ایسا لوگ سیدہ کی بارگاہ سے خدا نہ خواستہ کوئی اور میرے حق میں تاثر مل جائے آگے ہے اسے نہیں پڑھانا چاہتا. ایک دریا علی ولی اللہ ہے اور دوسرا دریا فاطمہ جیسی ولیت اللہ ہے. جس طرح علی ولایت تشریفیہ کے ساتھ ساتھ ولایت تکمیلیہ کا مالک ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہاں تشریف کی ضرورت نہیں، اگر کوئی اور خاموش رہے تو رہے لیکن طلباء کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. جس طرح علی ولایت تشریفیہ کے ساتھ ساتھ ولایت تکمیلیہ کا مالک ہے، اسی طرح سیدہ فاطمہ ولایت تشریفیہ کے ساتھ ساتھ ولایت تکمیلیہ کی مالکہ ہے. اگر ولایت تکمیلیہ کی مالکہ نہ ہوتی تو صرف درزی کہنے پر جبرائیل درزی نہ کہنا. ایک دریا کا نام علی ہے اور دوسرے دریا کا نام فاطمہ ہے. سبحان اللہ. بینہما برزخ لا یبغیان النبی. اس برزخ سے مراد جو ان دونوں کے مابین موجود ہے وہ خود رسول پاک ہے، جو ان دونوں کی پہچان کرانے والے ہیں، جو ان دونوں کی علامتیں بتانے والے ہیں. فاطمہ آتی ہے تو رسول کھڑے ہو کر اپنے مسجد پر بٹھا کر مقام فاطمہ سمجھاتے ہیں. اور جب خوشگواری کا عالم ہوتا ہے تو بیت اللہ میں رسول علی کو شانوں پہ اٹھا کر مقام علی سمجھاتے ہیں. یخرج منہما لؤلؤ والمرجان. اور ان دونوں دریاؤں میں سے بڑے اور چھوٹے موتی، بڑا اور چھوٹا موتی برآمد دونوں کہا گیا ہے اعتبار لغت. بڑے موتی کو آئیے آگے 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 بڑا ٹھیک ٹھاک حیثیت سے ماشاءاللہ،
بڑے موتی کو کہا گیا ہے لولو اور چھوٹے موتی کو کہا گیا ہے مرجان. ہمارے حلقوں میں کیا جاتا ہے لولے اور موتی، لیکن لغت میں یہ بھی ہے کہ بڑے موتی کو لولو کہا گیا ہے. کتاب کا نام لے لوں تاکہ کوئی میرا بیٹا اگر تلاش کرنا چاہے تو کتاب اس کے ذہن میں ہو. دائرۃ معارف القرآن، یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ بحر البحرین لولو یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان. لولو کہا جاتا ہے بڑے موتی کو اور مرجان کہا جاتا ہے چھوٹے موتی کو. اب ذرا اللہ کی عدالت کو دیکھیے. حسن بڑا تھا اسے لولو کہا، یعنی ان لولو اور مرجان سے مراد عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں حسن اور حسین ہے. تو حسن بڑا تھا اسے لولو کہا، حسین چھوٹا تھا. ظاہراً میں چپ کر گیا، آپ بھی چپ کر گئے، میں بھی چپ کر گیا. ظاہراً حسین چھوٹا تھا. اگر وہاں سے دیکھو گے تو ابونا محمد، وہاں سے محمد، وہاں سے محمد، وکلنا محمد، ایسے تو سارے محمد ہیں. لیکن جب جہاں دیکھو گے تو ایک باپ ہے، ایک چچا ہے، ایک دادا ہے، ایک بیٹا ہے. تو حقیقت ہے نورانیت، یہ سب کے سب حقیقت واحدہ کے مالک ہیں جسے اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا. تو لولو بڑا موتی یعنی حسن، مرجان چھوٹا موتی یعنی حسین. اب آ جاؤ ناموں پر. حسن اور حسین، لولو اور مرجان کے بعد حسن اور حسین. حسن اسماء مکبرہ میں سے ہے. مجھے معاف کیجیے گا، یہ میں اپنے بیٹوں بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے تو خیر ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں رہ جاتا ہے. حسن اسماء مکبرہ میں سے یعنی بڑے ناموں میں سے. حسین اسماء مصغرہ میں سے یعنی چھوٹے ناموں میں سے. ظاہراً دیکھو تب بھی حسن بڑا اور حسین چھوٹا. اور اگر ناموں کے اعتبار سے دیکھو تو پھر بھی حسن بڑا چونکہ اسماء مکبرہ میں سے حسن ہے، اور حسین چھوٹا چونکہ مصغرات میں سے. تو آپ بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہتے. اگر میری اردو سمجھ رہے ہو تو پھر دیکھنا دیکھنا پڑے گا، میں ادھر کرا. تو حسن ہے بڑا، حسین ہے چھوٹا. ظاہراً بھی حسن بڑا حسین چھوٹا، نام کے اعتبار سے بھی حسن بڑا حسین چھوٹا. آگے بات سمجھ میں. اب بھی بات جلدی جلدی کرا دے رہا ہے. جب اس گھرانے کا چھوٹا حسین کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ حسن کے مقابلہ میں بھائی نام بھی چھوٹا ہے اور ظاہراً بھی چھوٹا ہے، وہاں کو چھوڑتا. تو جب اس گھرانے کا حسین چھوٹا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، تو جو ہے ہی حسن، جو ہے ہی بڑا، وہ کسی کی بیعت. اب ایک فکرہ دوں گا، نتیجہ نہیں دوں گا، صرف فکرہ دوں گا. میں سب کے چہرے جانتا ہوں جتنے تشریف فرما ہے اور سب کی دعاؤں کے سائے میں پڑھتا رہا ہوں اور پڑھتا چلا آ رہا ہوں. جب اس گھرانے کا چھوٹا اور بڑا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، دیکھا نا میں نے کہا تھا ایک فکرہ دوں گا. اس لاہور میں بھی آپ چپ کر رہے ہو. جب اس گھرانے کا بڑا اور چھوٹا یعنی حسن اور حسین کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. اچھا حدیث پڑھ دیتا ہوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان دونوں کا باپ ان دونوں سے بھی افضل ہے. جو حدیث مقصود ہے جب وہ بیعت نہیں کر سکتے تو جو حدیث تو یہ ہے وہ دریا. ہاں بیٹا بیٹے زندگی یہ ہے وہ دو دریا جن میں سے ایک کا نام علی ہے اور ایک کا نام فاطمہ ہے. اور ان دونوں سے جو لولو والمرجان برآمد ہو رہے ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے.
بڑی پیاری بات ہے. آج میرا دل چاہتا تھا کہ میں 40-45 منٹ میں تقریر تمام کر دوں گا کیونکہ موسم بڑا عجیب نگاہیں دکھانے پہ کھلا ہوا ہے. تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ زیادہ آپ کو میں ذوق سماعت کے اعتبار کے باوجود زیادہ تکلیف نہ دوں. لیکن پھر یہاں پر ایک بات دینا چاہتا ہوں. لولو موجود ہے بڑا موتی یا چھوٹا موتی, جب سے ہے جب تک رہے گا, اس کی چمک میں فرق نہیں آئے گا. ایسے دیکھیے اس ماحول میں میری بات ساتھ بیٹا آپ چپ کر بیٹھتی ہیں. نہیں یار آپ مت لگا بھائی, میں کو تقسیم مت کرو بیٹا, اسے شاید بولے گا بھائی میں تقسیم مت کیا کروں. درود پڑھے سلام. یار بڑا پیارا فکرہ تھا اور ان کو آگے روک دیا, زبان پہ آ گیا تھا. ایک یہ بھی موتی ہے, یہ بھی موتی, یعنی حسن بھی موتی ہے, حسین بھی موتی ہے. ابھی میں آگے پھر اور ہمارا دیکھا, حسن ہے بڑا موتی, حسین ہے چھوٹا موتی. موتی جب سے ہے, اگر موتی چھپا ہوا ہے تب بھی اس کی چمک دمک وہی ہے, اور اگر وہ ظاہر ہو چکا ہے تب بھی اس کی چمک دمک وہی ہے, اور اگر وہ شہنشاہوں کے تاج میں سجا ہوا ہے تب بھی اس کی چمک دمک وہی ہے, اور اگر کوئی کسی صاحب فقر فقیر کی گودڑی میں نظر آ رہا ہے تب بھی اس کی چمک دمک وہی ہے. اس میں چمک دمک میں فرق نہیں آتا. حسن بھی موتی ہے, حسین بھی موتی ہے. اب رسول کیا فرما رہے ہیں, بڑا پیارا لطیف سا نقطہ ہے جو تشریح کے قابل نہیں ہے. کل نسب, حضرت عمر سے یہ ہے کہ یہ حدیث میں نے خود رسول سے سنی ہے کہ کل نسب بسبب منقطع الا سببی و نسبی, قیامت کے دن ہر سبب ہر نسب ختم ہو جائے گا. کوئی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا پوتا ہوں, فلاں خاندان سے ہوں. صرف میرے گھرانے کے میرے چھترے کے یہ لوگ کہ میرے گھر کا ہر وقت وہ انداز کر کے کہے گا کہ میں عربی ہوں, میں حسنی ہوں, میں حسینی ہوں, میں زیدی ہوں, میں کاظمی ہوں, میں نقوی ہوں. یعنی جس طرح موتی کی چمک اور دمک وہ جہاں ہوتا ہے 7 بخشوں میں بند ہو تب بھی اس کی چمک میں فرق نہیں آتا, اور اگر وہ فقیر کے ہاتھوں پہ ہو تب بھی اس کی چمک میں فرق نہیں آتا. تو یہ وہ تو موتی ہے. زمانہ گزر گیا, خزانے لٹا دیے گئے, حکومتیں تباہ ہو گئی, مٹانے والے مٹ گئے, لیکن ان کی فضیلتوں کی چمک دمک میں فرق نہیں آیا. آج بھی زمانہ جب حسین و حسن کا ذکر کرتا ہے درود بھیج کر کرواتا ہے کہ زکات والے اور ہیں, سلمان والے. یہ ہے وہ دریا اللہ نے جاری فرمایا. یہ تھا ایک حوالہ. اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں, اور وہ کتاب یہاں موجود ہے, ساری ہے میرے پاس نہیں, یہاں ہے. میں خود رجوع کرتا ہوں, جس حوالے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ نے صاحب کو ذات اعتماد دیتا ہوں کہ حضور یہ کتاب میری کتاب خانے میں نہیں ہے, ذرا اس کی تصحیح فرما دیجیے اور تسلی بھی میری کرا دیجیے. تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ جتنے مسئلوں کو جب بھی میں نے کوئی حوالے کی بات کی ہے انہوں نے کہا غلام صاحب ابھی معلوم ہوا پوری لائبریری کے ذہن میں اسی طرح موجود ہے جس کے ذہن میں بچے کی ماں کا نقش موجود ہوتا ہے. تو خدا یہ سلامتی دے, میں نے تو ساری زندگی میں پہلی مرتبہ یہ تقریر سنی ہے. اب الحاق شفقت صاحب بھٹا کی والدہ کی وہ 40ویں پر سبحان اللہ, جو انہوں نے موت کے موضوع پر تقریر کی ہے تو مجھے دل سے یہ کہنا پڑا ہے
کہ ہمارے پاس مدرس تو تھے، لیکن مدرس کے ساتھ ساتھ معلم کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا نے ایک ایسا خطیب بھی بخشا ہے کہ جس کے علم کے نور سے ہمیں چاہیے کہ مکمل طور پر ہم دل و دماغ کی تاریکیوں کو دور کر سکیں۔ ضرور پڑھیے گا اب جو حوالہ ہے وہ کتاب کا نام ہے جناب شیخ سلیمان قندوزی حنفی علیہ رحمت کی یہ کتاب ہے، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا گیا کہ آپ فرمائیں وہ دو دریا کون سے ہیں جو اللہ نے جاری کیے، اور وہ برزخ کون سا ہے جو ان کے درمیان موجود ہے، اور وہ لؤلؤ والمرجان کون سے جو ان سے برآمد ہو رہے ہیں؟ تو وہاں تک گئے، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ واللہ مجھے رب اکبر کی قسم ہے کہ ان دو دریاؤں سے مراد، برزخ سے مراد، موتیوں سے مراد کوئی غیر نہیں ہے۔ نزلت هذه الآیت فی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے آپ کہ جو ایسے دریاؤں سے شروع سے فیض لیتے چلے آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا ان کے اس فرمان سے پتہ چل گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے پنجتن پاک کی شان میں۔ مگر اگلا فکرہ میں حوالہ دے چکا، شک نہ کرنا، میں قسم نہیں کھاتا، آپ میری عادت سے واقف ہیں، میں بغیر دیکھے نہیں پڑھ رہا۔ یوں سمجھے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ آپ دیکھیں۔ اگلے فکرے ان کے یہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ نظرت پھر نبی کے وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ اب اگلے فکرے سنیے گا، آگے وہ فرماتے ہیں اس مجمع کو دیکھ کر جس نے تفسیر پوچھی تھی کہ سنو فلا یحبهم الا مومن ولا یبغضهم الا کافر۔ ان سے محبت کوئی رکھتا ہے جو مومن ہے، اور ان کی عداوت کوئی رکھتا ہے جو کافر کافر ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو تیسرا حوالہ دے رہا آل شیعہ کی کتاب، بہت ساری کتابیں چھوڑ کر صرف ایک کتاب کا نام دے رہا، فضائل الزہرا سلام اللہ علیہ۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب رسول نے سیدہ بطول کا ہاتھ علی کے ید اللہ ہاتھ میں دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مرحبا بحرین یلتقیان ونجمین یقترنان۔ مبارک ہو ان دو دریاؤں کو جو آپس میں مل گئے۔ توجہ فرمائی صاحبانا، یہ رسول کہ مبارک ہو ان دو دریاؤں کو جو آپس میں مل گئے، اور مبارک ہو ان دو ستاروں کو جو ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ تو رسول نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ ان دو دریاؤں سے مراد تمہارے ارضی دریا نہیں، ان دو دریاؤں سے مراد تمہارے فانی دریا نہیں، ان دو دریاؤں سے مراد تمہارے خشک ہونے والے دریا نہیں، بلکہ ان دو دریاؤں سے مراد وہ ہے کہ شروع سے لے کر اس وقت تک انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ملائکہ، مومنین، صالحین، کس نے بھی کوئی فیض حاصل کیا ہے وہ انہی کے دروازے سے حاصل کیا۔ صاحبان خان فراست یہ تھے تمہیدی کلمات جن کو ادا کرتے کرتے آدھا گھنٹہ سب ہو گیا۔ مجھے آج کی تقریر صرف ایک لفظ میں کرنی ہے، کب تک چلے گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ جہاں 45
50 دن ختم ہو جائیں گے، میں وہی فضا کو روکوں ہاں جہاں بھی 5-7 دن مسائل پڑھ انشاءاللہ میں آپ سے اجازت لے لوں گا. مجھے جس لفظ پہ آج بولنا ہے وہ ہے بعد. پھر آپ سے جس لفظ پر مجھے اس وقت جب آئیے صاحب تشریف لانے کی بات آئیے تشریف درود پڑھیں سلام آئیے. لوگ تو علماء کی عمل پر زور سے درود پڑھتے ہیں. آپ تو مجھے جس لفظ پر آپ توجہ دو میری طرف سے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ جلدی جلدی ختم کرو. لفظ ہے بعد. با یعنی بے، با اینڈ لا. بعد صرف اسی بارن پر ایک دو باتیں کر کے میں کیونکہ تنقید تو پڑھ چکا آدھا گھنٹہ گزر گیا میں دامن سنے لوں. اللہ نے فرمایا ہے مرج البحرین یلتقیان. مرجا اس نے جاری کیے، ہوا کی ضمیر جو اللہ کی طرف راجع ہے، اللہ کی طرف پلٹ اللہ نے جاری کی دو دریا. وہ میں بتا چکا ہوں کہ باہر سے مراد یہ بھی ہے اور باہر سے مراد یہ بھی ہے. دو دریا جاری کیے یلتقیان، وہ دونوں دریا مل گئے. معلوم ہوا ان کا ملنا مشیت الہی کے سائے میں یہ ایک مومن کو یہاں تشریف فرما ہے یا نوجوان یا بزرگ تشریف فرما ہے. الحمدللہ میں ہر ایک کے مزاج سماعت سے واقف بھی ہوں اور ان سے دعائیں بھی لیتا رہا ہوں. یہاں بڑی توجہ چاہوں گا. آج فیس بک پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیرون ملک بیٹھنے والے کسی مولانا علامہ جو خود ساختہ علامہ ہے اس کا یہ بیان جاری کرنا کہ شیعہ رافضی حضرات خاطی حضرات یہ تو نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوگا کہ کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ یہ نعرہ قابل تسلیم ہے. یہ شیعہ حضرات صرف اور صرف اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے ان کے خطباء اور علماء یہ پڑھ دیتے ہیں. آگے اسے دلیل کیا دی ہے ذرا توجہ چاہیے. میں دلیل بعد میں اس کے لفظوں میں پڑھوں گا اشارہ کر پڑھوں گا. اس نے جو دلیل کی ہے وہ دلیل یہ کی ہے کہ رشتہ فاطمہ کے لیے رسول کے پاس پہلے فلاں مددگار گئے پھر فلاں گئے. رسول نے خاموشی کیا. اب انہوں نے آگے علی کو رائے دی کہ علی اب تم بھی جاؤ. یعنی انہوں نے علی کو مشورہ دیا، علی کو رائے دی کہ علی تم جا کر رسول سے بطول کا رشتہ طلب کرو، شاید رسول تمہیں بطول کا رشتہ دے دے. اب آگے وہ رشتہ ہے نتیجے میں وہ یہ رشتہ ہے کہ اگر وہ لوگ وہ بزرگوار وہ حضرات علی کو رائے نہ دیتے. چپ کر گئے ہو. میں نے پہلے کہا تھا یہ مجمع ایسا نہیں ہے جہاں تشریح کی ضرورت. اگر وہ بزرگوار وہ حضرات علی کو مشورہ نہ دیتے، علی کو رائے نہ دیتے تو علی بطول کا رشتہ طلب کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا، تیار ہی نہیں تھا، اس کے خیال میں بھی نہیں تھا. تو جب علی رشتہ طلب کرنے کے لیے نہ جاتے تو آخر ایک نہ ایک دن رسول پاک کسی نہ کسی کے ساتھ بطول کا رشتہ جب علی جاتا ہی تھا تو ایک نہ ایک دن رسول پاک بطول کا رشتہ کسی نہ کسی کے ساتھ کرتے. تو پھر ان کا شیعوں کا یہ کہنا بات دوسرے رافضیوں کا یہ کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا کوئی کفر نہ تھا، بطول کا رشتہ ہی نہ تھا. اگر علی نہ ہوتے، علی تو گیا ہی ان کی رائے پر ہے، ان کے مشورے پر ہے. لہذا علی کا یہ رشتہ ہونا ان کی رائے کے اور ان کے مشورے کے ممنوع احسان
کہاں تھا. اب یہ ہے اس کا اطلاع جو چلا ہے. میں اس میں مکمل اس وقت نہیں بول رہا. ہو سکتا ہے رجب میں میرے لاہور آنا پڑے یا دوران محرم مجھے خیال آ گیا اور موضوع سے موضوع مل گیا تو شاید میں اس کی مکمل زندگی باقی تو شاید تشریح کر سکوں گا. اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں مارا جا میں ہوا کی زمین جو پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف. مارا جب بحرین اللہ نے 2 دریا جاری کیے جو دونوں دریا مل گئے. معلوم ہوا ان دونوں دریاؤں کو جاری کرنے والا بھی اللہ ہے اور ان کو ملانے والا بھی. میں فکر بدل دیتا ہوں. 90% میرے سامنے خاموش رہ گئے اس لیے میں فکر بدل دیتا ہوں. جب سے اس ادیب کے علم خدمت علی و بطور کا فیصلہ ہے. نہیں صاحب اب آپ کو بولنا پڑے گا کہ میرے سامنے بیٹھے سوائے بچوں کو چھوڑ کر. جب سے اس حدیث کے علم خدمت علی و بطور کا فیصلہ ہے ماننا پڑے گا کہ اسی وقت سے جبکہ مجھے وقت نہیں کہنا چاہیے لیکن انسان و تقیم کے لیے ہمیں ایسے لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اسی وقت سے اس ادیب و خبیر کے علم میں اس قادر و قدیر کے علم میں اس قادر و تقدیر کے علم میں علی و بطول کے عقد کا فیصلہ نہیں. اسے اور طریقے سے پھر میں باتیں کرتا ہوں. جس طرح اللہ جب تک ہم نہیں بولیں گے میں اسی میں بولتا رہوں گا. الحمدللہ اللہ نے جس طرح البشر حضرت بی بی حوا کو حج کیا ہے صرف اور صرف ابو البشر حضرت آدم کے لیے. یہ آپ تھوڑا سا بولیں گے نا. جس طرح اللہ نے البشر حضرت بی بی جناب اما حوا کو ہماری اما حوا کو حج کیا ہے صرف اور صرف ابو البشر آدم شفیع اللہ خلیفۃ اللہ کے لیے. جس طرح اللہ نے ام المومنین حضرت بی بی موسی علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حج کیا ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے لیے. آپ ادھر دیکھتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے. میں آپ کے چہرہ دیکھتا ہوں آپ ادھر دیکھتے ہیں درود پڑھیں صلوات. کوئی بات نہیں پھر درود پڑھیں صلوات. نہیں مانتے ہم تمہاری درباری تاریخ کو. نہیں مانتے ہم تمہارے دولت کے ترازو میں دو پر بکے ہوئے قلم سے لکھے ہوئے ان تاریخی واقعات اور واقعات کو حالات کو کہ جناب خدیجہ کا پہلے نکاح فلاں کافر سے ہوا پھر فلاں کافر سے ہوا پھر محمد کے نکاح میں اور اللہ کے بندو بی بی مریم نے ایک عیسیٰ کی ماں بننا تھا جو ایک معصومہ کی ماں بن رہی ہے. جب اللہ سے کسی غیر قوم کے گھر پہنچانا گوارا نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے اصول فطرت بدل رہا ہے. تو جو آنے والے علی سے لے کر 12ویں ہادی تک کائنات کے معصوموں کی ماں بننے والی ہے. اور جس طرح اللہ ام المومنین حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے لیے حج کیا تھا. دلیل کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی آپ کو مجھے آپ کا گلا کرنا پڑے جو کہ میں نے بڑی دیر برداشت کیا ہے. جب تک جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زندہ رہی اس وقت تک رسول پاک نے حق حاصل ہونے کے باوجود یہ میرا بڑا پیارا فکر تھا جس میں آپ چپ کر گئے حق حاصل ہونے کے باوجود کوئی اور نگاہ نہیں کیا. اگر رسول پاک اس زمانے میں کوئی
تو پھر پتا چل جاتا کہ محبوبہ صرف خدیجہ نہیں، بس ہمیں فکر نہیں دیتا. تو جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی رسول نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. اسی طرح اللہ نے سیدہ بطول کو خلق کیا صرف اور صرف علی کے لیے. جب تک یہ سیدہ خاتون جنت علی جیسے قاسم الجنت کے جنتی گھر میں جنت بن کے رہی. کیونکہ بعض فکریں ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کے سروں سے گزر جاتی ہیں. جب تک یہ سیدہ یعنی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ علی جیسے کثیر الجنت کے فخر جنت جھاڑ وجود جنت بن کر رہی. علی نے اس جنت میں کسی اور جنت کو بسانا گوارا نہیں. یعنی سیدہ کی موجودگی میں سمجھ رہے ہو بچوں، علی نے اور کوئی نکاح نہیں کیا. یہی سے پتا چل رہا کہ اللہ نے جناب فاطمہ کو خلق کیا ہے صرف اور صرف علی کے لیے. کہاں جائے گی رسول کی علی؟ جب ایک بہت بڑے تاجر نے جس کا نام تاریخ میں ہے، میں کہاں نام نہیں لے رہا، جسے ضرورت پڑے علامہ صاحب سے پوچھ لیں یا تقریر کے بعد جاتے جاتے مجھ سے دریافت کر دیں. بہت بڑا تاجر تھا اپنے زمانے کا. وہ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں سوال بطول کے لیے آیا. وہاں جو جواب ہے وہ میں اپنے لفظ میں دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا پڑھ جاؤ، جو خدا کی نظر میں مقبول ہوگا وہی زوج بطول ہوگا. یہ وہاں رسول نے جو جواب دیا ہے میں نے اس لفظ میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پلٹ جاؤ، جو خدا کی نگاہ میں مقبول ہوگا وہی زوج بطول ہوگا. اسے اپنی دولت میں بنا نہ کہا یا رسول اللہ جتنے اشرفیاں چاہو، جتنے درو دینار چاہو، جتنا سونا چاندی چاہو، میں فاطمہ کے حق میں مہر دینے کے لیے آمادہ ہوں. اللہ اکبر سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا کہ اشاروں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والے رسول نے ارادوں سے بابا جان سے ارادوں سے کائنات کی تقدیر بدلنے والے رسول نے کہا اچھا فلاں بن فلاں، وہاں فلاں بن فلاں نہیں ہے، وہاں نام ہے جہاں تمہیں پڑھ رہا ہوں فلاں بن فلاں. یہ زمین پہ کیا پڑے ہیں؟ سنگریزے ہیں، سنگریزے ہیں، مٹی کے ریزے ہیں. فرمایا اچھا گوبھی میں بھرو، جتنے بھر سکتے ہو بھر. بولا پھر فرمایا بھر لو، جواب پھر دوں. جلدی سے پھر گوبھی بھری کہ رسول پاک فرماتے کہ گوبھی بھر پوری بھر، جتنی بھر سکتا تھا بھر. مولا بھر لی. فرمایا کیا ہے؟ مولا آپ کے سامنے تو اٹھائے ہیں، سنگریزے ہیں. فرمایا دیکھا بھی ہے یہ سنگریزے نہیں، یہ تو جواہرات ہے. رسول سے نہ مانگو، فاطمہ سے نہ مانگو، ان سے مانگو لیکن ذہنوں میں رہے دینے والا وہ ہے، گرانے والے یہ. نعرہ نہیں لگاؤ گے آپ لوگ، چپ کر کے بیٹھو. فاطمہ بھی بنا سکتی ہے. چپ کر کے بیٹھ
رسول پاک فرماتے ہیں یہی دولت یہی جواہرات ہے جن میں ناز کر رہا تھا یہ تو میری فاطمہ کے پاؤں کے پسینے کے قطروں کے برابر بھی نہیں. اب رسول نے جو فرمایا وہ اہل سنت کی قوم میں بھی ہے اور اہل شیعہ کتابوں میں بھی ہے. وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور یہ مولا کا کرم ہے کہ بات میں بات آ جاتی ہے ان کی گزادری کا صدقہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں گفتگو کا بڑا قید کرتے ہیں بڑی ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو میں آج بڑی کوشش کر رہا ہوں سب کروں. تو رسول پاک نے فرمایا سن خود بھی سن اور جا کے دوسروں کو بھی سنا. کیا خولے تک فاطمہ کو لے آئیے. ہمارا آج کے بعد کوئی میرے پاس سوال بطور لے کے نہ آئے. فاطمہ خلق ہوئی ہے فاطمہ خلق ہوئی ہے. اسی طرح میں آپ کو لانا چاہتا تھا فاطمہ خلق ہوئی ہے علی کے لیے اور علی خلق ہوا ہے فاطمہ کے لیے. رائے دینے والے اور ہیں خلق کرنے والا. میں چاہتا ہوں کہ جب سے علی و فاطمہ ہے تب سے مشیت الہیہ میں علی و بطول کے نکاح کا اب کا فیصلہ ہے. یہ ہے میرا کام. اب میں دلیل دے رہا چاہتا تھا 3 4 5 راستے پڑھوں گا کتب اہل سنت سے بھی اہل شیعہ سے بھی لیکن اب نہیں پڑھ سکتا جو اب کافی ٹائم ہو گئے. میں صرف حوالہ دے رہا ہوں نہیں بہت پہلے بولے جانا بھی ہے قبلہ صاحب نے بھی بعد میں انہیں بچھا کے ارشاد فرمانا ہے. تو پہلا حوالہ میں دے رہا ہوں دیکھیں کتاب کا نام سن لیں تاہیر پوری نہیں پڑھوں گا. پہلی کتاب کا نام ہے معارج النبوہ حضرت علامہ معین الدین الواعظ کاشفی لکھی ہوئی. اہل سنت کے یہ بہت بڑے علامہ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب اس کتاب جس کا میں نے نام دیا ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم جب بی بی حوا کے ساتھ جنت کی سیر و تفریح میں مصروف تھے. ترجمہ اور بنتا ہے لیکن میرے اپنے الفاظ ہوتے ہیں جنت کی سیر و تفریح میں مصروف تھے تو جناب آدم کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوا کہ خدا نے ہمیں کتنی عظمتوں والا بنا خلق کیا ہے. تو یہی اپنے دل کی آواز آپ نے بی بی حوا تک پہنچا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے ما خلق اللہ خلقا کہ اللہ نے ہم سے زیادہ افضل کوئی اور مخلوق خلق نہیں. بس جناب آدم کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے جبرائیل کی طرف وحی نازل کی. فرمایا جبرائیل جلدی کر میرے ان دونوں بندوں کو فردوس الاعلیٰ میں لے جا. 8 نام ہے جنت کے طبقات جو اب نہیں پڑھا. جہنم کے طبقات کے 7 نام ہے جنت کے طبقات کے 8 نام اور ہر دروازے پر علیحدہ علیحدہ تعریف ہے. واحد جنت کے 8 دروازے ہیں جن پر ایک تاریخ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جو حوالے پھر دوں ان کو فردوس اعلیٰ میں لے گا. دونوں کو لے کر جبرائیل فردوس اعلیٰ میں پہنچے. کیسے پہنچے؟ نظرا الی جانیۃ علی تملوک جنت من الدراجی
کہ جنت کے نورانی ممبروں میں سے ان دونوں نے ایک کنیز خدا کو جو افتخار نور تھی اور مرکز نور تھی، اسے ایک نورانی ممبر پر دیکھا جس کے چہرے کے نور سے مکمل جنت پختہ نور بنی ہوئی تھی۔ تو اس وقت جناب آدم حیران ہو گئے، جبرائیل یہ میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں معارج النبوہ سے، جناب آدم حیران ہو گئے، جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ جانیا یعنی یہ کنیز خدا کون ہے جس کے چہرے کے نور سے پوری جنت منبع نور بنی ہوئی ہے؟ تو اس وقت جبرائیل نے کہا حاضری فاطمہ بنت محمد النبی من بولنے کا یقولو فی آخر زمان، تیری اولاد میں سے آنے والا آخری زمانے میں ایک نبی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، یہ اسی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اچھا یہ اس کی بیٹی فاطمہ ہے، تو یہ جو اس کے سر پر نورانی تاج ہے اللہ راسہا، یہ تاج کیا ہے؟ جو اس کے سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے، اس تاج سے مراد کیا ہے؟ اب جواب ہے یہ وہاں ہے کہ ہاگا بانڈو علی ابی طالب، یہ اس کا باپ، یہ بات الگ سے رہے دو حوالے ہو دوں گا، میں تفصیل میں نہیں جانتا۔ اس کا باپ باپ یعنی اس کا باپ، اس کا شوہر علی جبر ابی طالب ہے۔ اچھا یہ اس کے کانوں میں جو دو نورانی دودے آویزہ ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ کہا بنا تھا الحسن والحسین، ان سے مراد اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہے۔ اچھا جبرائیل پھر مجھے یہ تو بتا اخولے کو من قبلی، کیا یہ مجھ سے پہلے حق ہوئے ہیں؟ تو اب جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ کے علم میں تیری خدمت سے 4000 انہوں نے لکھا ہے، ہماری کتب میں 40,000 سال تیری خدمت سے پہلے یہ اللہ کے علم میں تھے، لیکن وہ جب آدم کے وجود کا خواب و خیال نہ تھا، اللہ کے علم میں فاطمہ علی کی وجہ تھی، علی فاطمہ کا شوہر۔ اب میں کہنا پڑے گا جو نعرہ نہیں لگائے گا میں اشارہ کر دوں گا کہ اس نے نعرہ نہیں لگائے، جب میں کہنا سے پڑھ رہا ہوں تو آپ نعرہ کیوں نہ لگائے؟ یہ چونکہ مومنین کا اجتماعی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں علی علی ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں ادھر علی کہیں ادھر علی آ جائے۔ تو اب یہاں پر کیا کہا گیا میں تشریح میں نہیں جاتا، بعد یہ اس کا بعد ہے ایک مقام۔ اب دوسرا مقام دیجیے، جب صاحب معراج کے گھر میں جنتی معراج اہل بیت بنتا جلوہ فکر ہوئی۔ واہ جی واہ جی، میری ساری زندگی تمہارے زندگی یعنی 5ویں 6ویں میں تھا جب سے میرا ہو آیا اور آپ فکرے پہ چپ کر لیں، یعنی صاحب معراج رسول جب واپس آ گئے سن 562 20 جمادی الثانی جمعۃ المبارکہ کا دن۔ شیعہ تفسیروں میں تاریخوں میں 2 وقت ہیں، ایک وقت ہے صبح صادق کا اور دوسرا وقت ہے نماز مغربین سے پہلے۔ میں نے ایک کا نام لیتا ہوں لیکن آج 2 اس لیے لیا کہ طلبہ کا ماحول ہے اور اساتذہ تشریف فرما ہے۔ تو جناب سیدہ سن اس میں 562 جب خاتون جنت رسول جیسے مالک الجنت کے جنتی گھر میں تحفہ جنت ہوتے ہوئے یا پھر کتنا بدل جب یہ
سیدنا صاحب معراج کے گھر میں مقصد معراج ہوتے ہوئے نہیں بولوں جب تک وہ چہرے جنہیں میں جانتا ہوں بھاگ لے رہے ہیں نہیں بولتے میں آگے نہیں بولوں گا. جب سن 562 کے بعد الاولیٰ جمعۃ المبارکہ بوقت صبح صادق صاحب معراج کے گھر میں مقصد معراج لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. تو جب مقصد معراج صاحب معراج کے گھر میں اب فکر دے رہا ہوں معراج اہل بیت بن کر جنت فکر ہوئی تو اب رسول پاک جب تشریف آئے میں باقی بات چھوڑ رہا ہوں رسول پاک جب تشریف آئے تو رسول نے اپنے معراجی ہاتھوں تحفۃ المعراج کو اٹھایا اپنے معراجی ہاتھوں تحفۃ المعراج کو اٹھایا صاحب معراج کو چھپ کر تحفۃ المعراج کا سر کا پیشانی کا بوسہ دیا فنکا تک. اب یہ فکر ہے بات فنکا تک فاطمہ بالشہادت ہے سیدہ نے اسی وقت کلمہ پڑھنا شروع کیا. یہ مقام ولایت تکمیہ نہیں تو اور کیا ہے. میں نے کہا تھا یہ مقام ولایت تکمیہ نہیں تو اور کیا ہے. تو خیر بی بی نے فوراً کلمہ پڑھا. کلمے میں کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. معلوم ہو گیا جو فاطمہ کو صدیقہ مانتا ہے صادقہ مانتا ہے بی بی کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں کہہ سکتا. کائنات کی صدیقت اور کبریٰ نے میں باقی پیچھے نہیں جا رہا. آتے ایمان رسول کے ہاتھوں میں پہنچ کے کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء. بیٹا بڑی مہربانی یار میں کیا کروں میری خطابت کا انداز چاہیے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ میں رجوی تقریر تو نہیں کرتا آپ جیسے جیسے ساتھ چلتے میں اسی لیے تو پھر سے زیادہ بڑھ جاتا ہوں. تو اب رسول پاک کے ہاتھ پر بی بی نے کیا کہا وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ ہے سید الانبیاء. اگلا پھلا دیجیے جس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں وَأَنَّ بَعْدِي سید الاوصیاء. میرا بعدی یعنی میرا شوہر سید الاوصیاء ہے. دو مقام. اب میں تیسرا مقام دے رہا ہوں باقی چھوڑو. احد میں بھی ہے حجت الوداع میں بھی ہے رسول نے بیوی کی شادی پر بھی ہے خطبہ نکاح میں بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے سارے چھوڑو. میں نے 60 سے لے کر 70 تک کتب احادیث و تاریخ سے وہ مقام الحمدللہ معمولی سا طالب علم ہوتے ہوئے میں نے جمع کیے ہیں جہاں جہاں رسول نے علی کو بطور کا بہن کہا ہے. کم از کم یہ بتاؤ میں جمع کر چکا ہوں الحمدللہ اور کتنے جمع ہوں گے مجھے علم نہیں ہے. تو اب میں تیسرا مقام دکھا رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے. رسول نے بے سایہ رسول نے جب چادر بطول کے سائے میں بعد میں طہارت سجا دی تو رسول نے کیا کہا اللہم حالائے اسی طرح ہے تھوڑا تھوڑا بولتے رہے تسبیح بھی پڑھتے رہے بولتے رہے اللہم یہ تسبیح سے پتہ تو نہیں ہے نا اللہم حالائے آہل بیت یا اللہ یہی ہے یہی ہے جو بطول کی چادر میں ہے یہی میری آہل بیت. اب اللہ نے کیا کہا یا ملائکہ تھی وسلطان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا عظم مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا خلق یدور ولا بحر یسری ولا خلق تصری الا فی محبت ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الوصاء فقال امین جبرائیل ومن هم تحت الوصاء. یا اللہ بتا دو صحیح یہ ہے کون جن کی خاطر پوری کائنات کو خلق کیا ہے. اب
جبرائیل جیسا فرشتہ جب معرفت کرائے بغیر ان کا مقام نہیں سمجھ سکتا تو آپ اور میں قرآن اور حدیث کے بغیر ان کا مقام جاننا بتا تو صحیح یہ ہے تو اب آپ کی تیز بات میرے ساتھ پڑھیں جو اللہ نے جواب دیا ہے دیکھے گا میرے ساتھ میں آخری بات پہ آ باقی سب میں نے چھوڑ دیا ہے جاننا یہ ہے وہ کیا جواب ہے قدرت بولا وہ ہم فاطمہ کو یہ سب کے سب فاطمہ ہے دے دو ایک فنا اور دے دو شادی بولو گے تو ایک فنا دے دو وہاں دیکھو تو یہ سب کے سب آدمی ہے چادر کے سرائے میں دیکھو تو یہ سب کے سب فاطمہ ہے بابا جی مسجد نبوی میں دیکھو تو رسول کہتے ہیں آپ اللہ محمد اور سبلا محمد اور کل اللہ محمد یہ سارے کے ساتھ یہ کون ہے بہت فاطمہ تو یہ سب کے سب فاطمہ ہے وہ ہیں کون ابوہا آگے کیا ہے ابوہا یہاں زوجوہا نہیں ابوہا ایک اس کا باپ ہے ایک اس کا باپ ہے آگے ترجمہ کیا جاتا ہے جن دو اس کے بیٹے ہیں کہاں تصریح تصریح ہے راستے پڑھتے ہو دھرم سے بھی ساتھ تصریح تصریح وہاں کیا ہے ابوہا وبالوہا وبنوہا بنو جمع اضافت کے ساتھ یہ بچے جانتے ہیں میرے طالبی بھائی جانتے ہیں یہ اضافت کے ساتھ نون گر گیا جب نون گرا تو اب کیا بنا بنوہا تو ترجمہ کیا ہوا غلط ہے یہ پڑھنا کہ یہ باقی اس کے دو بیٹے ہیں نہ بنوہا باقی سب کے سب اس کے بیٹے ہیں مانو حسن سے لے کر ماجد تک تو باقی سب اس کے بیٹے تو اب جو مجھے دکھانا تھا وہ کیا تھا ابوہا ایک اس کا باپ ہے آگے کیا ہے اور بالو اور ایک اس کا بالو بس ختم نہیں میری بالو کے معنی کیا یہ فاطمہ کیا رسول پاک فرماتے ہیں من عرف هذه فقد عرف ومن لم يعرف جو میری فاطمہ کی معرفت رکھتا ہے دیکھیے جاننا نہیں کا معرفت کا معرفت اور جاننا اور جو میری فاطمہ کی معرفت رکھتا ہے وہ جانتا ہے فاطمہ کی معرفت رکھنے والا کہ یہ کون ہے هذه فاطمہ بنت محمد یہ محمد کی بیٹی ہے بس نام ہیا بس تو منی یہ میرا جوش ہے ہمیں بات پڑھائی جاتی تھی اب بھی طلبا کو پڑھائی جاتی ہوگی وہ میرے ذہن میں معمولی شخص کا خاکہ ہے کیونکہ میں آج اس طرح نہیں بولنا چاہتا تھا میں تو تفصیلوں میں ختم کرنا چاہتا تھا تو اس خاکے کے پیش نظر میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ کو پہچانا جاتا ہے آپ کے جوش سے یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں پڑھائی کرنی تھی ہمیشہ کل پہچانا جاتا ہے اپنے جوش سے تو فاطمہ کیا ہے بتا تو منی میرا جوش ہے مان لو جب تک فاطمہ کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک رسول پاک کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور بابا پاس رہنا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا حاضر فاطمہ کو بنت محمد یہ میری بیٹی فاطمہ بتا تو منی یہ میرا جوش ہے قلب یہ میرا دل ہے چپتا گیا یہ رسول کا دل ہے رسول کا دل کیا ہے نزول قرآن کا مرکز ہے تو جب رسول کے دل کو چھپائے گا قلب یہ میرا دل ہے وہی نور عین یہ میری آنکھوں کا نور ہے کچا تو من اللہ ہے نور و کتاب و مبین جسے اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے اس نور کی آنکھوں کا نور فاطمہ ہے
آگے بھی حدیث ہے من آزا فقط آزانی آگے بھی ہے، میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، یہ ہے مقام فاطمہ۔ اب اور آگے بڑھیے، آپ کو میرے جانے میں ارشاد فرما رہے ہیں علماء کا طبقہ، علماء احباب، میرے سر مسایہ فکر، طلباء بھائی میرے تشریف فرما ہے، آپ تمام حضرات نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں پالا ہے، یہاں میں پھر بات دے رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ کے میرے جان میں سب اماموں کے نام دیتا لیکن آپ نہیں دے سکتا، آپ کے میرے جان میں امام ارشاد فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی خلقہ، اللہ کی پوری کائنات پر حجت ہم ہیں، فجدت اللہ فاطمہ پر حجت علینا، ہمارے لیے حجت ہماری فاطمہ۔ یہ مقام فاطمہ ہے۔ حضرت بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ یہ مقام فاطمہ ہے کہ جب فاطمہ آتی تھی تو رسول مسجد چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کپڑا جدائے فاطمہ کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنے مقام پر بٹھا کر فاطمہ کو بتاتے تھے کہ دیکھو ام المومنین ہونا اور بات ہے، ہذہ ام ابی ہے، فاطمہ اپنے باپ کے لیے آپ مجھے معاف کریں گے، یہاں ان کا معنی نہیں ہے، یعنی یہ ترجمہ کرنا کہ فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں ہے، کرتے ہیں، لیکن جو میں نے کہا وہ یہ ہے ان کے جہاں اور معنی ہے، ان معانی میں سے ایک معنی ہے پہچان کا ذریعہ، پہچان کا وسیلہ، ام الشجر جہاں کو کہا جاتا ہے درخت کی ام، کیوں؟ اس لیے کہ اس جڑ سے جو شاخیں نکلتی ہے تو وہ جڑ ان کی پہچان کا وسیلہ ہوتی ہے۔ ام القریٰ وادی مکہ، کیونکہ اس سے پوری کائنات کی زمینیں پہچانی گئی، اسی لیے اسے کہا گیا ام القریٰ، یا ان کے معنی آغاز بھی ہے، ابتدا بھی ہے۔ فاطمہ ام ابیہا، اللہ کی پہچان کا وسیلہ محمد ہے، محمد کی پہچان کا وسیلہ فاطمہ۔ تو فاطمہ کون ہے؟ بعد، بس ختم، بعد۔ تو بعد میں کتنے معنی ہیں؟ کتاب کا نام بہار الانوار، جلد نمبر 4343، بے شک نکال کے علامہ صاحب سے میرے پاس جانے کے بعد ضرور نہیں سکوں گا، دیکھ لیجیے۔ پہلا معنی ہے الزوج، بالوں کا شوہر۔ دوسرا ایک بت کا نام تھا بعدل، بت کا نام تھا۔ تیسرا ایک عورت کا نام تھا بعدل، اس کے نام پر ایک شہر ملک شام میں بسایا گیا جس کا نام رکھا گیا بعدہ پکا۔ تین، چوتھا معنی ہے عرب کہتے ہیں السماء، بس اسی لیے میں نے پورا گھنٹہ تقریب کی ہے، بلکہ گھنٹے سے بھی زیادہ۔ السماء بعد الارض، آسمان زمین کے لیے بعد ہے۔ کوئی اور بولتا نہ بولتا طالب علم ضرور ہوتی، میں بڑی تلاش کے بعد پیش کر رہا۔ آسمان خود زمین کے لیے بعد الارض ہے، زمین کے لیے بعد ہے۔ جتنی زمین بلند ہو بلند ہو بلند ہو، جب اس کے سینے پر رکھ کر یا اس کی بلندی کے سامنے ٹھہر کر آسمان کو دیکھو گے وہ اتنا تمہیں بلند نظر آئے گا۔ فاطمہ کا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ جب علی کے مقابلے میں دیکھو گے فاطمہ خاتون جنت ہے، علی قاسم جنت ہے، فاطمہ وجود کوثر ہے، علی شادی کوثر ہے۔ کہاں تک مقابلہ میں پیش کروں؟ 100 جملے ہیں حضرت علی اور جناب فاطمہ، جسے مقابلہ کہا جاتا ہے مفاخرہ، آپس میں بیٹھ کر علی اور فاطمہ نے جو آپ نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں، 100 جملے ہیں علی کی طرف سے، 100 جملے ہیں جناب فاطمہ کی طرف سے۔ میری چاچا جوان
جو میں مقام میں کچھ آج کر سکوں، لیکن کیا کروں؟ یہاں علی کون ہے؟ بعد فاطمہ. اتنا مقام عظیم ہونے کے باوجود کہ اگر آدم محبت کا واسطہ دیتے، علی کا واسطہ دیتے، حسن کا واسطہ دیتے، حسین کا واسطہ دیتے اور فاطمہ کا نہ دیتے تو دعا قبول نہ ہوگی. یہ ہے مقام عظمت فاطمہ. لیکن جب علی کے تقابل میں دیکھو گے تو علی کون ہے؟ بعد فاطمہ. جتنا مقام عظمت فاطمہ ہے لیکن علی کا مقام فاطمہ کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح آسمان کا مقام بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح فاطمہ پر اطاعت خدا واجب ہے. میں نے سمیٹ لیا موضوع. جس طرح جناب فاطمہ پر اطاعت خدا واجب ہے، اسی طرح جس طرح جناب فاطمہ پر اطاعت رسول واجب ہے، اسی طرح جناب فاطمہ پر اطاعت علی واجب ہے. ہم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی آدم بھی تتجاہ دنیا. جو شخص امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے اور جہلیت کی موت مرتا ہے تو فاطمہ نے رسول کے بعد امام کس کو مانا؟ نہیں اب میں نہیں پڑھتا. اب آپ پڑھیں گے میں سنوں گا. یہ سوا گھنٹہ میں پڑھا آپ نے سنا ہے. اب آپ پڑھیں گے میں سنوں گا. رسول کے وصال کے بعد 70 دن یا 75 دن جو جناب فاطمہ زندہ رہی ہے اس کتاب میں فاطمہ نے امام کس کو مانا، کس کو تسلیم کیا؟ میں بات میں نہیں جاتا، اتنا کہتا ہوں کہ کتابوں میں درج ہے کہ نماز عشاء کے بعد فاطمہ انصاریوں کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے یہ فرماتی رہی کہ اپنے شوہروں سے پوچھو کہ انہوں نے میرے ابن آقا حق کے خلاف جو اعلان مدیری کے سائے میں ہے وہ کیوں بھلا دیا ہے. معلوم ہوا فاطمہ علی کی سب سے پہلی مبینہ تو خلافت ہے. اب انسان کس کے ساتھ ہے؟ امام کے ساتھ. تو یوم النحر کل اولاد سے کوئی امام ہے تو فاطمہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اپنے امام کے ساتھ، یعنی حضرت علی کے ساتھ. تو جہاں فاطمہ جائے گی علی کی امامت کے سائے میں، وہاں ہم علی کے امام ماننے والے فاطمہ کے سائے میں، طہارت و عصمت کے سائے میں وہیں جائیں گے جہاں فاطمہ جائے گی. تو جناب فاطمہ پر اطاعت علی کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کل بھی بعد فاطمہ تھا اور علی آج بھی بعد فاطمہ ہے. لیکن یہی فاطمہ جب آنکھیں بند کرتی ہے زیادہ دیر نہیں، 2-4 منٹ میں تمام. علی جیسا علی پردہ تنا ہوا ہے. جناب فضا باہر سے پانی دے رہی ہے. علی پانی دے گا. پانی کے ساتھ کچھ دیر کے بعد علی روئے. معمولی انداز میں نہیں روئے، اتنے دھاڑے مار کر روئے کہ علی کی ہچکی بن گئی. جب ہچکی بن گئی تو اب باہر سے جناب فضا نے پکار کر کہا مولا جب آپ کی بیداری سے رو رہے ہیں تو یتیموں کو سہارا کون دے گا، ان کو کون سنبھالے گا؟ رونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا فضا بطول نے جب کہا سچ رہا. بابا کے وصال کے بعد جب اسے پوچھا ملا تو اس کے بعد بار بار مجھے کہتی رہی یا علی میرے دونوں پہلوں کی بسیاں پھوٹ گئی. لیکن آج جب میں نے پانی ڈالنا چاہا تو فاطمہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا. جب میں نے اٹھانا چاہا تو جسد لفظہ کہا یا علی ہاتھ رہنے دو، پاپا کے سامنے اسی مظلومیت میں جاؤ. باپ کے کفن بال کے کفن اٹھائے، علی نے بلایا، بیٹیاں آئیں
کربلا سے جب لپٹ کر رونے لگی تو رونے سے پہلے حسنین کو دیکھا. کیوں دیکھا؟ یہاں ذاکرین پڑھتے یہ جملہ ان کا ضائع کرنے کے قابل نہیں کہ حسین و حسن نے بابا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بابا جان اگر ہو سکے یا منہ پھیر دو یا اٹھ کر چلے جاؤ. حسنین خیر تو ہے. کہا بابا جب بیٹیاں ماں کے لاشوں سے لپٹ کر روتی ہیں تو سروں سے چادر خود بخود اڑ جاتی ہے. میری بہنوں کو یہ گوارا نہیں کہ وہ اس حالت میں بیٹھ کر ماتم کریں. کہتے ہیں علی نے رخ پھیر دیا. شہزادیاں جب ماتم سے مارے ہوئی حسنین کو بلایا. تفسیر میں نہیں جاتا. جب شہزادے لپٹ کر روئے تو علی فرماتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ فاطمہ کا جسد لڑا ہے. آنکھوں سے آنسو برسے. انت بہنت برنت. فاطمہ کا جسد تڑپا. آنکھوں سے آنسو برسے. فاطمہ لرزی. اور جب فاطمہ لرزی تو اس وقت ہاتھ سے غیب کی ندا آئی. علی علی ان شہزادوں کو ماں کے جسد سے ہٹا لو. ان کا رونا میرے ملائکہ سے برداشت نہیں ہو رہا. علی نے شہزادوں کو ہٹایا. اب یہاں ایک فکرہ ہے جو ذاکرین کی طرف سے ہے. میں نے بہت سنا ہے, بچپن سے سنا ہے کہ اس وقت سیدہ بطول نے کہا کہ حسین حسین میرا لال یہ میرا ادھار ہے. آج ماں نے تجھے بلایا ہے. بند کفن توڑتا کربلا میں تجھے بلانا پڑے گا. ہائے جب سیدہ کربلا میں حسین کو ملنے آئی تو حسین کا ناکہ پامال ہوتا تھا. کوئی جز کہیں سے اٹھا, کوئی جز کہیں سے اٹھا, کوئی جز کہیں سے اٹھا. آواز دے کے کہا ماں میری مجبوری ہے, میں کھڑے ہو کر تعلیم نہیں کر سکتا. اماں میرا ناکہ پامال ہو گیا, میں تجھے بلا نہیں سکتا. سیدہ پڑھی حسین کو چلی آگے کتاب کے ہوتے ہیں. نام مرتبہ سیدہ بیٹھی اور نام مرتبہ سیدہ اٹھی. اس لیے نہیں بیٹھی کہ سیدہ چل نہیں سکتی تھی. جہاں جہاں حسین کا جز ملا سیدہ وہیں بیٹھ گئی. جز اٹھایا بوسہ لیا پھر آگے بڑھی. میں کہتا ہوں بیوی جب آپ نے بوسے لیے ہیں آپ کو بابا نے نہیں روکا, علی نے نہیں روکا, حسن نے نہیں روکا. آئے جب زینب بھیجا کے لاشے پہ آئی اور چاہا کہ حسین کے لاشے کے اجزاء کا بوسہ لے, کبھی شمر کے تاغیانے مارے. علن قوم الظالمین.